مولانا روم فرماندے نے جنہاں وچ ادب کوئی نہ رہے نہ وہ انسان ہے نہ انہاں وچ کوئی انسانیت ہے۔ حضور کے ادب اور آداب جو ہے ان کی کوئی حد نہیں کہ عمران خان نے بکواس کیا ہے حضور کے بارے میں، ہاں جی حضور کے بارے میں بکواس کیا ہے، تو ہوتا کون ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ تو بتا نا، تجھے مست کس چیز نے کیا ہوا ہے؟ تو اتنا بے باک ہو گیا ہے اور تو اتنے تیرے پاس ہے کیا؟ تو ایک لفظ بھی مودی کو کچھ نہیں کہہ سکا۔ تیرے ہوتے ہوئے کشمیر کی بچیاں رڑ گئی، کشمیر کے نام پر ساری زندگی تم نے کھایا اور کشمیریوں پر مشکل وقت آیا تو تم دم دبا کے اندر بیٹھ گئے۔ تم تیرے پاس ہے کیا؟ تو بک بک کرتا ہے روزانہ، تجھے 1000 بار ہم کہہ چکے ہیں تو اپنی بک بک بند کر۔ تیرے دور میں تو مریض بھی مر گئے ہسپتالوں میں، تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے کائنات میں؟ تو ہوتا کون ہے؟ کبھی تو صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی مال غنیمت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، کبھی کہتا ہے حضور نعوذ باللہ جو ہے وہ بزنس مین تھے، یہ تو حضور کے ناموں میں سے ہے ہی کوئی نہیں۔ تو نے یورپ کے گند پڑا ہے نا، تو وہ گند اپنے اندر رکھ۔ تو بار بار میری ریس نال تو لوگوں نو کہنا اقبال پڑھو پڑھاؤ، اقبال پڑھن پڑھان واسطے بھی اتنی غیرت چاہیے دی۔ ہاں جی، تے تو ایویں بک بک کرنا، تینوں کوئی سمجھ آیا کوئی نہیں کسی گل دی؟ تو جھوٹ مار مار کے، جھوٹا تو بندہ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ حضور نے فرمایا سچائی انسان کو اوپر لے جاتی ہے، سچائی صدیق اکبر کو پھر کہاں سے کہاں لے گئی۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، تو بک بک ایسی کرتا رہتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا بھی انجام ہونا ہے؟ توجہ، تو اپنے انجام تو بے خبر ہے۔ تیرے تو پہلے کتنی دنیا آئی، ایس تختوں تے کتنی دنیا بیٹھی، بعد جی پتنی کتنے نے بیٹھنا ہے، تو اپنے انجام تو بے خبر ہے۔ اور پھر ایک گناہگار ہونا اور بات ہے۔ جتنا بڑا میں 1000 بار یہ گل تینوں کر چکیا، لیکن تیرے اندر کوئی ایسا دماغ وچ خناس اور کیڑا ہے جڑا تو آکسفورڈ تے شالا تو نہ ہی پڑھیا ہوندا، آکسفورڈ وچ پڑھ کے تو انہاں دی بولیاں بولنا حضور دے بارے، اور بغیر احتیاط تو تیرے منہ وچ جو آندا تو بک بک کیتی جا رہا ہے۔ تو کی سمجھنا کہ تیرے سامنے ساڑیاں گردنا ہے نہیں رسول اللہ واسطے؟ یہ کیا باتیں تو کرتا ہے؟ تجھے سمجھ ہی نہیں ہے۔ تو ہر بات میں لاتا ہے درمیان میں رسول اللہ کی ذات کو، اور تو کہتا ہے جی بندے کا ویژن اونچا ہونا چاہیے، حضور کا ویژن۔ تو کی سمجھتا ہے میں حضور اقتدار واسطے سارا کچھ کیتا ہے؟ حضور اقتدار واسطے مکے چ اعلان کیتا ہے، پھر حضور نے ہجرت اقتدار واسطے کیتی، پھر حضور بدر وچ تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں کس گل دی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ تو کیا باتیں عام بندے کو جناب تو لاتا ہے؟ تو کیڑی ٹیکنالوجی ایتھے، کیڑی تو ٹیکنالوجی جیڑا نال تو بندر بٹھایا، اور ٹیکنالوجی انہیں کی ترقی کیتی؟ ٹیکنالوجی کیڑا پاکستان ہے تسی کیتا 14 مہینے؟ آج لوگ مر گئے، تاجر جڑا پٹ اٹھے، غریب پٹ اٹھے، غریباں دے گھر چولہے بجھ گئے۔ تے تسی بدماشیاں تے تو بدماشیاں جڑیاں کر رہے ہو، تیرا بھی او بڑا ڈاڈا ہے۔ اور واللہ عزیز ذو انتقام، اے عزیز پڑھن نال پورا بندے دا جسم بھی نال انج چمٹ جاندا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، بڑا ڈاڈا انتقام لینا والا ہو۔ ہاں جی، تو کی سمجھا 2 مہینے تو ایڈا پیپر؟ پھر حضور دے بارے تو لفظ بولیا، لفظ ایو جا بولیا جڑا تو سب تو بڑا ذلیل ہے کائنات ہے۔ ہاں جی، تو سب تو بڑا ذلیل ہے۔ کیوں جی؟ ہاں، اذل الاذل تو، ہاں ذلیلاں تو بھی تو بڑا ذلیل ہے۔ ہاں جی، تو حضور دے بارے جی گفتگو کرنا، تینوں کوئی سمجھ ہے؟ یہ سری توہین ہے، یہ کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، کوئی دنیا دا مولوی یہ تعویل کر ہی نہیں سکتا، اس واسطے کہ توہین دا جڑا لفظ ہے نا، دا دار و مدار ہوندا ہے عرف ہوتے، اس معاشرے ہوتے۔ ساڑھے معاشرے وچ اے جڑا لفظ ہے نا، لفظ ذلیل، اے کوئی بندہ بھی دی تعویل نہیں کر سکتا کہ بندہ پیو نو کہے ذلیل تے اگو کہے جی میری مراد سی میرے ابا جان۔ تعویل کر سکتا کوئی؟ کہندا ذلیلا، پیو نو بندہ کہے او ذلیلا تے کی کہے گا؟ میں کی کہہ رہا ابا جی۔ ماں نو کہے او ذلیل، استاد نو بندہ کہے او ذلیل، امام اپنے نو بندہ کہے او ذلیل، افسر اپنے بندہ کہے او ذلیل، کوئی تعویل کرے گا نہیں؟ سر میری مراد سی، تو آڑے تو وڈا تا نیک ہی کوئی نہیں، انہیں تو اسے ویڑے جتی لا کے دا منہ لا دینا ہے۔
اس دی تعویل ہو ہی کوئی نہیں سکتی. ہاں یہ عرف ہوتے ساڑھے عرف وچ لفظ ذلیل جڑا ہے یہ توہین واسطے. کسی نو کوئی تکلیف ہے تو اسی حاضر ہاں جڑے ہوتے کوئی چمچے کڑچے ہیں. ہاں جی پہلے اس نو سمجھایا کرو حضور دے بارے گل کرنی کیوں جائی. اے لزوم کفر ہویا تیرے ہوتے. ہاں فوراً قوم دے سامنے جویں تو ارسطو بنے ہوئے سی نا ارسطو جی بڑی ٹیکنالوجی بیالوجی جڑی تو بیان جویں تو ارسطو بنے ہوئے سی نا انج ارسطو بن کے قوم دے سامنے معافی مانگ. ہاں قوم دے سامنے معافی مانگ. ہاں اسی تینوں گل کر رہے ہیں. ہاں اس تو اگلا بھی اقدام ہو جانا ہے. ہاں جی تو چپ کر کے حکومت کر جڑی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے دن نے اور کتنے گھڑیاں تیرے کو پتہ نہیں بعد ساری زندگی تو روندا رہنا ہے. ہاں جی انہاں جے گناہگار بن کے رہنا تو دنیا تے بھی بچ جائے گا تو قیامت نو بھی تو ایڈیاں انج کر کے نہ گلاں کر حضور دے بارے. جدوں حضور دی گل آوے کیوں جی ام المومنین کی فرماندیاں ساڈے گھر ایک بکری سی جدوں رسول اللہ نہیں سن نہ ہوندے تو پھر انج نستی سی دوڑ کے جدوں حضور آ جاندے سن پھر ایک کونے لگ کے بیٹھ جاندی سی. تے لفظ کی فرمایا ام المومنین نے فرمایا فلم یترم رم کراہیت ان یوزی رسول اللہ. فرمایا وہ بہ کے نہ پوچھڑ بھی ان زمین تے دب کے نہیں سی مار دی مطلب اے آواز حضور دے کن چلی جائے تے حضور نو ایذا ہو جائے تکلیف ہو جائے. ہاں جی فلم یترم رم کراہیت او بکری نو بھی پتہ سی کہ انج پوچھڑ نہیں مارنا. جن پوچھڑ ماریا تو درے حضور دے کان تک آواز چلی گئی تو حضور نو تکلیف ہو جانی. ادا صاحب بکری لیکن وہ بکری رسول اللہ دے گھر دی ہوئے نا. ہاں جی آکسفورڈ دی پڑھی ہوئی بکری تو پھر انجے بکری کرنی نا. ہاں جی آکسفورڈ وچ بندہ بکری پڑھاوے تو وہ بکری پھر میں ہی کرنی نا. جے درے رسول تے وہ کوئی نسبت ہو جائے تو پھر وہ پوچھڑ بھی نہیں مارتی. زبانہ کھولنا تو بڑی دور والی بات. اس واسطے بندہ بن تو بندہ. ہاں تینوں اسی یہ دعوت دے رہے ہیں بندے بنن دی.